بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمل اما الضلالۃ بعد الہدی۔ رسول گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اندھا پن یہ ہے کہ انسان ہدایت کے بعد گمراہی اختیار کر لے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مغنی الادیب میں حرف کاف کے بیان میں تھی کہ حرف کاف میں انشاءاللہ آج ادات کم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب کعین کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے تو وہاں پر اجمالاً کم کے بارے میں مطالب آپ کی خدمت میں عرض ہوئے تھے کہ کم یا کم خبریہ ہے یا کم استفہامیہ ہے۔ کم خبریہ کا معنی یہ ہے کہ کم بیان کرتا ہے کہ اس کے بعد والا جملہ وہ کثیر الوقوع ہے، یعنی بہت مرتبہ ایسے ہوا ہے۔ اور کم استفہامیہ کا معنی ہوتا ہے ایو عدد، کتنا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہاں پر توضیحات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کعین کے بحث میں کہ یہ کنایات ہیں کہ بذات خود ان کا معنی روشن نہیں ہوتا جب تک کہ ان کے لیے تمییز نہ آئے، کیونکہ کتنی بار، کئی بار، کتنے ہیں، اب یہ مبہم ہے جب تک کہ آپ تمییز کو نہ لے کر آئیں۔ تو پس کم یا کم خبریہ ہے یا استفہامیہ ہے۔ خوب اس کے بعد جو یہاں پر ابن ہشام ایک مطلب ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کم خبریہ اور کم استفہامیہ پانچ چیزوں میں مشترک ہیں اور مختلف ہیں، یعنی 5 چیزوں میں کم خبریہ اور کم استفہامیہ مشترک ہیں۔ مثلا دونوں اسم ہیں، دونوں مبہم ہیں، دونوں کو تمییز کی ضرورت ہے، دونوں مبنی ہیں اور دونوں صدارت طلب ہیں۔ یہ 5 چیزیں مشترک ہیں دونوں میں۔ 5 چیزوں کے اندر ان میں تفاوت ہے۔ مثلا کم خبریہ میں کلام، ظاہر سی بات ہے کہ خبر ہے، جب خبر ہے تو اس میں سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں، لیکن کم استفہامیہ میں کلام انشاء ہوگا، وہاں پر سچ و جھوٹ کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ کم خبریہ میں مخاطب سے آپ جواب طلبی نہیں کرتے، خبر دیتے، جبکہ کم استفہامیہ میں مخاطب سے آپ جواب طلب کرتے ہیں۔ آگا کم خبریہ سے اگر آپ بدل لے کر آئیں تو اس پر حمزے کا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن کم استفہامیہ سے اگر بدل لے کر آئیں تو اس پر حمزے استفہام کا ہونا ضروری ہے۔ آگا کم خبریہ کی تمییز مفرد اور جمع دونوں آ سکتی ہے، جبکہ کم استفہامیہ کی تمییز فقط مفرد ہوتی ہے۔ 5واں تفاوت یہ ہے کہ کم خبریہ کی جو تمییز ہے وہ واجب الخفض ہے، ضروری ہے کہ اس کو مجرور کیا جائے، جبکہ کم استفہامیہ کی تمییز میں برحال تھوڑا اختلاف ہے کہ اس کو عبارت میں ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں عبارت کو، کم علی وجہین، فرماتے ہیں کہ کم 2 طریقوں سے آتی ہے، اس کے اندر 2 وجہیں ہیں۔ اچھا، کون سی 2 وجہ ہیں خود بیان کرتے ہیں۔ خبریت بمعنی کثیر، ایک کم خبریہ جو کثیر کے معنی میں، وہی ربع کا معنی ہے،
ककौल कुमैत फिल इमाम अली अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन के बारे में, कम लहू सुम्मा कम लहू मिन कतीली वसरीइन, ऐन के साथ है, वसरीइन तहत सना बिकदामी, कि यहाँ पर ये कम कम खबरिया है, कम लहू कितने ही, सुम्मा कम लहू कितने ही, मिन कतीलन, कतील फ़ईल बिमाने मफूल है, उनके सामने कितने ही मकतूल हैं। सरीअ ये हा के साथ गलत लिखा हुआ है, यानी कितने ही मकतूल हैं, तहत सनाबिके, सनाबिक यानी नो के शमशीर, दुरुस्त है, कितने ही कतील हैं उनकी नो के शमशीर के नीचे, दामी यानी खून आलूदा, खून में पड़े हुए कितने ही लोग हैं जो उनकी शमशीर के नोक के नीचे ऐसे पड़े हुए हैं। कि यहाँ पर कम लहू सुम्मा कम लहू मिन कतीली, कि इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे कि कम खबरिया की तमीज़ पर मिन जारा भी दाखिल होती है, जैसे यहाँ पर है मिन कतीली ऐसे। व इस्तिफामियतिन यानी खबरियतिन व इस्तिफामियतिन बिमाना अय्यु अददिन, ककौली का कम मालो का, कितने पैसे हैं भैया। व यश्तरिकान फ़ी खमसत उमूरिन, 5 उमूर में दोनों शरीक हैं। कौन से 5 उमूर? अल इस्मियत वल इबहाम वल इफ्तिकार इला तमयीज़ वल बिनाई वल लुज़ूम तस्दीर, दोनों इस्म है, दोनों मुबहम है, दोनों को तमयीज़ की ज़रूरत है, दोनों मबनी है और दोनों लाजिम सदारत है। व अम्मा कौलो बाज़िहिम, बाज़ हज़रात ने इस आये करीमा के बारे में, अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, बाज़ अफराद ने तरकीब यहाँ पर ऐसे की है कि ये जो अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, इसको बदल करार दिया है कम से, अलम यरो, मगर उन्होंने नहीं जाना, कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून, उनसे पहले कितने कुरून यानी कितनी उम्मतें हमने हलाक कर दी। कम अहलकना यानी अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, कि ये अन्नहुम बेतहकीक वो लोग, इलैहिम उनकी जानिब, ला यरजिऊन पलट के नहीं आएंगे, कि ये बदल करार दें कम से। कहते हैं ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने कहा कि सदारत तलब है। खूब, अगर आप इसको कम से बदल करार दें और अलम यरो को कम में अमल दें तो खूब दीगे, उस सूरत में लाजिम आएगा कि कम सदारत तलब ना हो, तो ये तो गलत हो जाएगा। आप कहें कि ना, अन्नहुम इलैहिम ला यरजून कम से बदल है, लेकिन कम में आमिल अलम यरो नहीं है बल्कि अहलकना है, तो कह रहे हैं ये तो गलत है। ऐसे थोड़ी होगा कि बदल और मुबदल मिनों का आमिल जुदा जुदा हो, जो बदल का आमिल है वही मुबदल मिनों का है। खूब, आप कहें कि ना, कम का आमिल अहलकना है और अन्नहुम इलैहिम ला यरजून उससे बदल है, यानी अहलकना का अन्नहुम इलैहिम ला यरजून पर भी दाखिल है, तो माना गलत हो जाएगा। खूब, बस आप तरकीब करें। कैसे तरकीब कर रहे हैं? कह रहे हम आपको सही तरकीब बताएंगे। हम कहते हैं यूं तरकीब आप करें। आप कहें कि आगा जान अलम यरो अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, ये अलम यरो फेल कल्बी है, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन ये अन मज़दरिया अपने सिले के साथ सद्द मसद्दल मफ़ऊलैन, दोनों मफ़ूलों के कायम मकाम है और दरमियान में फासला आ गया है, लिहाजा फेल कल्बी अमल भी नहीं कर रहा। कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून की तरकीब क्या करेंगे? जुमला मोतारिज़ा। एक तरकीब आप ये करें, दुरुस्त है। एक और तरकीब भी है कि जो इबारत में अभी देखते हैं,
فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِهِمْ فِي أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ. قول بعضهم کیا ہے؟ یہ ہے کہ ابدلت ان وصلتها من کم، کہ یہ جو انہم الیہم، یہ ان اور اس کا صلہ یہ بدل قرار دیا گیا ہے کم سے. یہ قول بعضهم فمردودون. اما قول بعضهم کہ جو انہم الیہم لا یرجعون کو کم سے بدل قرار دینا یہ مردود ہے. کیوں مردود ہے؟ اس لیے کہ بأن عامل البدل هو عامل المبدل منه، جو بدل کا عامل ہے وہی مبدل منه کا عامل ہوتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے انہم الیہم لا یرجعون کا معنوی طور پر تعلق تو بنتا ہے علم یرو سے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ اس بدل کے اندر جو علم یرو عامل ہے تو پس کم کے اندر بھی علم یرو کو عامل ہونا چاہیے، حالانکہ صدارت طلب ہے، کم میں علم یرو عمل نہیں کر سکتا. بِأَنَّ عامل البدل هو عامل المبدل منه، بدل کا عامل ہی مبدل منه کا عامل ہوتا ہے. فَإِن قُدِّرَ عامل المبدل منه یرو، اگر فرض کیا جائے کہ مبدل منہ کا عامل یرو ہو تو فکم لہ صدر، جبکہ کم کے لیے صدارت طلب ہے، صدارت ہے، فلا یعمل فیہا ما قبلہا، تو اس کم کے اندر اس کا ما قبل عمل نہیں کر سکتا. تو پھر آپ کیسے اس کو علم یرو کو کم میں عمل دے رہے ہیں؟ وَإِن قَدَّرَهُ أَهْلَكْنَا، اگر آپ فرض کریں کہ اہلکنا عمل کر رہا ہے کم میں، تو فلا تسلط لہو فی المعنی علی البدل، فلا تسلط لہو فی المعنی علی البدل، تو فلا تسلط لہو، تو اس اہلکنا کو تسلط نہیں ہے معنوی طور پر بدل پر، یعنی انہم الیہم لا یرجعون کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑیں تو معنی نہیں بنتا، غلط ہوتا ہے. اہلکنا قبلہم من القرون کہ انہم الیہم لا یرجعون، خوب غلط ہے معنی دیگے. والصواب، درست ترکیب آپ بتائیں آغا ابن ہشام، کہتے ہم آپ کو بتاتے ہیں. انکم، یہ وہ ترکیب ہے جو خارج میں عرض نہیں کی تھی. انکم مفعول لأہلکنا، آغا کم کو اہلکنا کا مفعول قرار دے. والجملۃ اما معمولۃ لیرو علی انہ علق عن العمل فی اللفظ، اور اس پورے جملے کو آپ لم یرو کے لیے معمول قرار دیں، جملہ نہ کہ مفرد، جملہ معمول قرار دیں، پھر مسئلہ نہیں ہوگا. صدارت طلبی والا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر جملے کو آپ معمول قرار دیں اور کہیں کہ علم یرو معلق ہے، عمل نہیں کر رہا. وَأَنَّ وَصِلَتِهَا، درست ہے، یا ایسے وَالْجُمْلَةُ اِمَّا مَعْمُولَةٌ لِيَرَوْا، عبارت دیکھیں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. وَالصَّوَابُ أَنَّ كَمْ مَفْعُولٌ لِأَهْلَكْنَا، ایک وَأَنَّ وَصِلَتَهَا مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ، اور أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ کو مفعول لہو قرار دیں. عبارت سمجھ میں آئی؟ ایسے عبارت ہے. وَالصَّوَابُ أَنَّ كَمْ مَفْعُولٌ لِأَهْلَكْنَا، پھر بقایا کو آپ بریکٹ میں ڈالیں، یہاں سے پڑھیں پھر. وَأَنَّ وَصِلَتَهَا مَفْعُولٌ لِأَجْلِهِ، اور ان اور اس کا صلہ مفعول لہو ہے. اگر یہ درمیان والا جملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وَالْجُمْلَةُ إِمَّا مَعْمُولَةٌ لِيَرَوْا عَلَىٰ أَنَّهُ أُلِّقَ عَنِ الْعَمَلِ فِي اللَّفْظِ، وَإِمَّا مُعْتَرِضَةٌ، یا یہ جملہ معترضہ ہے بین یرو کے درمیان، وما صد مسد مفعولی ہے، اور اس کے درمیان جو دو مفعولوں کے قائم مقام ہے وہ کیا بلا ہے؟ وَهُوَ أَنَّ وَصِلَتُهَا، وہ ان اور اس کا صلہ. دیکھ رہے عبارت کیسے گنجلک ہے. وَالصَّوَابُ أَنَّ كَمْ مَفْعُولٌ لِأَهْلَكْنَا، درمیان والا جملہ معمول ہے لیکن کم یرو عمل سے معلق ہے. یا آپ یوں کہیں
کہ درمیان والا جملہ کم اہلکنا قبلہم من القرون جملہ معترضہ الم یرو انہم الیہم لا یرجعون انہم الیہم لا یرجعون یہ انا اور صلہ تعویل مصدر میں آ کر صد مصد المفعولین کیونکہ فعل قلبی ہے ایسے ترکیب کرے وَيَفْتَرِقَانِ فِي خَمْسَةِ أُمُورٍ اور کم خبریہ اور استفہامیہ 5 امور میں جدا ہوتے ہیں ایک احدها ان الکلام مع الخبریت محتمل للتصدیق والتکذیب اگر خبریہ ہو تو کلام اس صورت میں محتمل تصدیق اور تکذیب ہے یعنی آپ اس کو سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں اب خبر ہے تو ہر خبر کو آپ سچ اور جھوٹ کی نسبت دے سکتے ہیں یہ تو منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں بخلاف ہی مع الاستفہامیہ برخلاف اس کے کہ کلام استفہامیہ کے ساتھ ہو تو پھر آپ اس کو سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے خوب کیوں سچ اور جھوٹ کی نسبت نہیں دے سکتے اس لیے کہ کلام انشائیہ بن جائے گا اس صورت میں بس یہ پہلا تفاوت بعبارت اخری ان شئت قلت کم خبریہ خبر ہے اور کم استفہامیہ انشاء ہے تمام شدگی الثانی ان المتکلم بالخبریت لا یستدعی من مخاطبہ جوابا لأنہ مخبر جبکہ والمتکلم بالاستفہامیت یستدعی ہے لأنہ مستخبر اگر کم خبریہ کا کلام کرنے والا ہے متکلم تو اپنے مخاطب سے جواب طلب ہی نہیں کرے گا اسے جواب کا طالب نہیں ہوگا کیونکہ مخبر ہے اس کو خبر دینے آیا ہے اگر متکلم کم استفہامیہ کو استعمال کرتا ہے تو مخاطب سے جواب طلب کرتا ہے کیونکہ مستخبر ہے اس سے طلب خبر کرتا ہے اس سے سوال پوچھ رہا ہے الثالث ان الاسم المبدل من الخبریہ لا یقترن بالحمزہ وہ اسم کے جو کم خبریہ سے بدلوا کے ہوتا ہے وہ حمزہ استفہام کے ساتھ مقرون نہیں ہوگا بخلاف المبدل من الاستفہامیہ برخلاف اس اسم کے کہ جو استفہامیہ سے بدل قرار پاتا ہے وہاں پر حمزہ ہونا چاہیے یقال فی الخبریہ آپ خبریہ میں کیسے کہتے ہیں ایسے کہیں گے کم عبید لی خمسون بل ستون کتنے ہی میرے غلام ہیں 50 بلکہ 60 وفی الاستفہامیہ کم مالک اعشرون ام 30 دیکھیں حمزہ استفہام لے کر آئے تمیز پر لیکن وہاں پر 50 بل 60 میں نہیں ہے درست ہے تمیز نہیں ہے 50 و 60 بدل ہے کم سے کم عبیدن کتنے ہی میرے غلام ہیں کہ اس کا بدل ہے کتنے غلام ہیں 50 بلکہ 60 یا کم مالوں کا کتنا ہے تمہارا مال کتنے پیسے بھیا اعشرون ام 30 کم سے بدل ہے بھلے اسی لیے مرفوع بھی ہے الرابع ان تمییز کم الخبریہ مفرد او مجموع کم خبریہ کی تمییز مفرد ہے یا جمع ہے تقول کم عبد ملکتو کتنے ہی غلام کا میں مالک ہوں و کم عبید ملکتو یہاں پر بھی وقال الامام علی بن الحسین علیہم السلام سید الساجدین کا جملہ نقل کرتے ہیں یا الہی فلک الحمد اے میرے معبود حمد و ستائش و ثنا تیرے لیے فکم من عائبۃ سترتها علی فلم تفضحنی اے میرے معبود کتنے ہی ایسے عیوب تھے جن کو تو نے ڈھانپ دیا اور مجھے رسوا نہیں کیا کہ یہاں پر دیکھیں فکم من عائبۃ درست ہے مفرد ہے یا سید الساجدین کا دوسرا جملہ فکم قد رأیت یا الہی من اناس طلب العز بغیرک فذلوا ورام الثروة من سواک فافتقروا اللہ اکبر
فکم قد رأیت یا الہی من اناس، اے میرے معبود کتنے لوگ میں نے دیکھے کہ طلب العز بغیرک، جنہوں نے تیرے علاوہ کسی اور سے عزت چاہی، فذلوا، وہ ذلیل و رسوا ہوئے، وراموا الثروۃ من سواک، تیرے علاوہ کسی اور سے ثروت اور دولت چاہی، فافتقروا، فقیر بن گئے، گدھا بن گئے۔ عزیزان من، یہ چیزیں باور کرنے والی ہے، حقیقت ایسے ہی ہے۔ جبکہ ولا یکون تمییز الاستفہامیہ الا مفردا، یہ مفرد اور جمع آ سکتی ہے لیکن استفہامیہ کی تمیز فقط مفرد ہی ہوگی، خلافا للکوفیین، وہ کہتے ہیں جمع بھی آ سکتی ہے۔ الخامس ان تمییز الخبریہ واجب الخفض، کہتے ہیں کہ کم خبریہ کی تمییز کو جر دینا واجب ہے۔ وتمییز الاستفہامیۃ منصوب، اور تمیز استفہامیہ منصوب ہوتی ہے۔ ولا یجوز جرہ مطلقاً، مطلقاً کی نیچے وضاحت آ رہی ہے، تفصیلات ذکر کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے اس کو جر دینا مطلقاً، خلافا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرین، اختلاف کرتے ہوئے برخلاف فراء و زجاج و ابن سراج، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بل یشترط ان تجر کم بحرف الجر، بلکہ شرط کیا گیا ہے کہ ان تجر کم بحرف جرن، کہ کم خود مجرور و حرف جر کے ساتھ، درست ہے۔ فحینئذ یجوز فی التمییز وجہان، پھر اس صورت میں تمییز میں دونوں وجہ جائز ہیں، النصب کہ وہو الکثیر والجر، خلافا لبعضہم، ان میں سے بھی بعض سے اختلاف کرتے ہوئے، وہو بمن مضمرۃ وجوباً، جر من مضمرہ کے ذریعے سے، لا بالاضافت، کہ وہاں پر بھی جر اضافے سے نہیں ہے، من مضمرہ کی وجہ سے، خلافا للزجاج، وہ کہتا ہے کہ نہ خود کم کے ذریعے سے۔ آغا آپ نے گیج کر دیا، وتلخص، چلیں خلاصہ بھی بیان کر دیتے، پھنسے نہ، ان فی جر تمییزها اقوالان، کم استفہامیہ کی تمییز کے مجرور ہونے میں تین قول ہیں، الجواز مطلقہ، المنع مطلقہ، والتفصیل، فإن جرت ہی بحرف جرن، اگر خود کم حرف جر سے مجرور ہو تو جر دے سکتے، بکم درہم اشتریتا جازا، وإلا اگر خود کم پر حرف جر داخل نہ ہو تو فلا۔ پس تین قول ہوئے، جواز مطلق، عدم جواز مطلق، تفصیل، پس وہ مطلق اس تفصیل کے مقابلے میں۔ وزعم قوم ان لغت تمیم جواز نصب تمییز کمل خبریہ اذا کان مفردان، اگر بعض لوگوں نے گمان کیا ہے کہ لغت تمیم یہ ہے کہ آپ کم خبریہ کی تمیز کو منصوب کر سکتے ہیں جب وہ مفرد ہو، حالانکہ ہم نے کہا کہ اگر وہ مفرد ہے تو اس کو جر دینا واجب ہے، لیکن بعض لوگوں نے ایسے بھی گمان کیا ہے۔ تمام شدہ گا، آ جائیں کلمہ کئے کی طرف۔ کئے کہتے ہیں تین جہتوں میں آتا ہے، ایک کئے وہی کیفہ ہے کہ اعلیٰ فا کو گرا دیا، فا کو گرا دیا، کئے وہی کیفہ ہے معنن و عملن۔ دو، کئے لام تعلیل کی منزلت پر معنن و عملن، یعنی حرف جارہ۔ تین، کئے ان مصدریہ کے قائم مقام معنن و عملن۔ ان تین طریقوں سے کئے استعمال ہوتا ہے۔ پس کئے وہی کیفہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، بلکہ وہی کیفہ ہے، پس فاعل فعل گرا دیا ہے۔ کئے حرف جارہ ہے، لام تعلیل کے معنی میں کئے ان مصدریہ ہے، عملاً و معنن۔
کئے علی ثلاثت اوجہ احدھا ان تکون اسما مختصرا من کیفا، اسم ہے جس کو کیفا سے مختصر کیا گیا، فا کو گرا دیا، کا قول ہی جیسے یہ قول ہے کئے تجنہو الی سلم وما سئرت قتلاکم ولد الحیجاء تزترمو، کئی یہاں پر کیفا کے معنی میں شاعر کہتا ہے کہ اپنے قوم کو کہتا ہے کیف تجنہون الی سلم، تم لوگ کیسے صلح کی طرف میل پیدا کرتے ہو، وما سئرت قتلاکم، جبکہ تمہارے جو مقتولین ہیں ان کا ابھی تک حساب نہیں لیا گیا اور جنگ بھی جاری ہے، کہ یہ اسی کیفا کے معنی میں ہے۔ ارادہ کیفا فحذف الفا، کیفا فائے بادی کو گرا دیا۔ الثانی ان تکون بمنزلۃ لام التعلیل معنی و عملا، یعنی وہی حرف جارہ لام تعلیل کے مقام پر معنی و عملا۔ وہی داخلۃ علی ما الاستفہامیہ، تین چیزوں پر یہ داخل ہوتی ہے کہ جو لام تعلیل کے معنی میں، ما استفہامیہ پر، فی قولہم فی السؤال عن العلہ، قیمہ، اصل میں تھا کئی ماں، کہ اس الف کو گرا دیا آخر میں ہائے سخت تو اس کے بدلے میں آ گئے، قیمہ بمعنی لما، یعنی لما، کیوں بھائی ایسے، کیوں کر ایسے، بس یہ ما استفہامیہ پر، لما یعنی کیسے آپ کہتے ہیں لما، لما لما تھا نا، اسی طریقے سے قیمہ اینن وہی معنی ہے۔ وَعَلَامَ الْمَصْدَرِيَّہ، ما استفہامیہ پر بھی داخل ہوتا ہے یہ کئے، اور مائے مصدریہ پر بھی، فی قولہ، شاعر کے اس قول میں، اِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ فَضُرَّ فَإِنَّمَا يُرْجَى الْفَتَى كَيْمَا يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، فضر امر ہے، سیغہ امر ہے، اِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْفَعْ، اگر تو اپنوں کو فائدہ نہیں دیتا تو فضر، دشمن کو نقصان دو، فَإِنَّمَا، فقط اور فقط، یرجى الفتیٰ، جوان سے امید کی جاتی ہے، کیما یضر وینفع، کہ دشمن کی نسبت سے ضرر دے اور اپنوں کی نسبت سے فائدہ دے، کہ ماء مصدریہ پر ہے۔ وکیل ما کافہ، بعض نے کہا ہے کہ یہ ماء کافہ ہے کئی ماء میں، نہ کہ ماء مصدریہ۔ وَعَلَىٰ عَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ مُضْمَرَةً، درست ہے، اور داخل ہوتا ہے اسی پر عطف ہو رہا ہے نا، یعنی عَلَىٰ مَل استفہامیہ وَعَلَىٰ مَل مصدریہ وَعَلَىٰ عَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ مُضْمَرَةً، عن مصدریہ مضمرہ پر بھی یہ کئے داخل ہوتا ہے۔ جئتو کا کئے تو کریمانی، کہ ان یہاں پر مقدر ہے، پوشیدہ ہے، البتہ اذا قدرت النصب بان، جب آپ کئے تو کریمانی، تو کریمانی میں ان مقدرہ کے ذریعے سے فعل کو منصوب کریں، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ نہ خود کئے نے نصب دیا ہے تو پھر یہ دوسری قسم نہیں ہوگی، پھر تیسری قسم میں داخل ہو جائے گی، بس یہ کئے لام تعلیل کے معنی میں۔ الثالث ان تکون بمنزلت ان المصدریہ معنی و عملا، ان مصدریہ کی منزلت پر ہے معنی اور عملا۔ وذالک فی نحو لکی لا تأسوا، بھلے یہاں پر یہ جو ہے وہ کیا ہے، ان مصدریہ پر داخل ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ صِحَّةُ حُلُولِ ان محلہ، خوب تائید بھی اس نقطے سے ہو رہی ہے کہ اس کی جگہ پر آپ ان کو لے کر آئے۔ اچھا بھائی اس کو کئے کو تعلیلیہ کیوں نہیں قرار دیتے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وَلِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ حرف تعلیل لم يدخل علیہ حرف تعلیل، اگر کئے حرف تعلیل ہوتی تو اس پر لام تعلیل کیوں داخل ہوتا؟ خب لام تعلیل بتا رہا ہے کہ یہ کئے تعلیلیہ نہیں ہے۔ وَمِن ذَلِكَ، اور اسی قبیل سے ہے، جئتو کا کئے تو کریمانی، یعنی کئے ان تو کریمانی۔ وقولہ تعالی کئے یکون دولتان، یعنی کئے ان یکون دولتان۔
البتہ یہ اس صورت میں کہ اذا قدرت اللام قبلہا، اگر لام کو اس سے پہلے یعنی لکئی ان تکرمنی، لکئی لا یکون ایسے ہو، فَإِن لَمْ تُقَدِّرْ اگر لام کو فرض نہ کریں فَهِيَ تَعْلِيلِيَّةٌ جارہ، پھر یہ کئے وہ دیگه تعلیلیہ جارہ ہے، بعد والا جملہ اس میں معول ہو جائے گا، ان مصدریہ کے ذریعے سے تعویل مصدر میں آ جائے گا۔ وَيَجِبُ حِينَئِذٍ إِضْمَارُ أَن بَعْدَهَا، اگر کئے کو حرف جارہ تعلیلیہ قرار دیا تو اب اس صورت میں ان کو مقدر ماننا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ روشن ہے کہ حرف جارہ اسم پر داخل ہوتا ہے، چاہے اس میں معول ہو یا اس میں صریح۔ وَأَنِ الْأَخْفَشِ أَنَّ كَيْ جَارَةٌ دَائِمَةٌ، آغا اخفش کہتے ہیں کہ کئے ہمیشہ جارہ ہے۔ وَأَنَّ النَّصْبَ بَعْدَهَا بِأَنْ ظَاهِرَةٍ أَوْ مُضْمَرَةٍ، اور اس کے بعد جو فعل منصوب ہوتا ہے یا ان ظاہرہ کے ذریعے سے یا ان مضمرہ کے ذریعے سے، لیکن اس بات کو ہم نہیں مانتے۔ وَيَرُدُّهُ نَحْوُ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا، خب یہاں پر آپ کیسے حرف جارہ قرار دیں گے؟ اگر کئے حرف جارہ ہے تو لام کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ حرف جارہ پر تو حرف جارہ داخل نہیں ہوگا، پس یہاں پر یہ کئے ان مصدریہ کے قائم مقام ہے۔ وَأَنِ الْكُوفِيِّينَ أَنَّهَا نَاصِبَةٌ دَائِمًا، کوفی کہتے ہیں کہ ہمیشہ ناصبہ ہے، لیکن یہ بات بھی غلط ہے۔ وَيَرُدُّهُ قَوْلُهُمْ قَيْمَةٌ كَمَا يَقُولُونَ لِمَا، یہ قیمہ ان کے قول کو رد کرتا ہے۔ خب اگر یہ ہمیشہ ناصبہ ہے تو یہ ما استفہامیہ پر کیا کر رہی ہے؟ لہذا یہ بات غلط ہے۔ تنبیہن، ایک نقطے کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ اذا قیل جئت لتکرمنی بالنسب، جب آپ ایسے کہیں یا اس طریقے سے کہا جائے تو فالنسب بأن مضمرہ، تو یہاں پر نصب ان مضمرہ کے ذریعے سے ہے، درست ہے آقا؟ وَجَوَّزَ ابو سعید کون المضمر کئے، آگے ابو سعید کہتے ہیں کہ یہاں پر کئے کو مضمر مانو، لیکن والاول اولا، بہتر یہ ہے کہ ان کو مضمرہ مانے، کیونکہ لأن ان امکن فی عمل النصب من غیرہا، کیونکہ بابا اپنے باب کے اندر ان دیگے مانیٹر ہے، درست ہے، اصل ہے اپنے باب میں ناصبہ میں، تو ان عمل نصب میں زیادہ قدرت مند تر ہے اپنے غیر سے، پس فہو اقوی علی التجوز فیہا بان تعمل مضمرتن، تو پس یہاں پر اگر آپ مجازن مانتے ہیں تو ان بہتر ہے، کیونکہ اپنے باب کے اندر اصل باب ہے، خوب تو بہتر یہ ہے نہ کہ کئے کو لے کر ہے، فہی اقوی، یہ زیادہ قوی تر ہے، علی التجوز فیہا بان تعمل مضمرتن، کہ اس میں انسان اس مجاز کو قبول کرے کہ مضمر رہتے ہوئے بھی عمل کرتی ہے۔ اب تمام شد آغا جان، باقی حرف کیفہ رہتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو جلسے آئندہ میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔